نام سنا ہوگا بخارا اور سمرقند کا. بخارا اور سمرقند وہ عظیم شہر ہیں جنہوں نے عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیتیں پیدا کی. چپا چپا شخصیتوں سے بھرا ہوا ہے. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء کرام، علم کلام اور علم عقائد کے ائمہ، وہ سب اس جگہ پر مدفون ہیں. تو مرکز تو تھا ایسا عظیم الشان اسلام کا جس نے ایسے ایسے آفتاب و ماہتاب پیدا کیے. لیکن یہ شامت اعمال ہے کہ وہی مرکز جو ہر وقت قال اللہ قال رسول میں گونجتا تھا، یہ اشتراکی انقلاب کے بعد جب کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تو اس نے رفتہ رفتہ ان سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا. یہ ترکستان کہلاتا تھا کسی زمانے میں. یہ علاقہ کبھی ترکستان کے نام سے معروف ہوا تاریخ میں، کبھی توران کے نام سے، کبھی خوارزم کے نام سے، مختلف نام اس کے ہوتے رہے. لیکن یہ علاقہ اتنا بڑا تھا کہ سارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سعودی عرب، وہ سارا ملا لیا جائے تو مجموعی رقبے سے بھی زیادہ بڑا رقبہ، اتنا بڑا ملک. لیکن اس کو تقسیم کر کے، تقسیم در تقسیم کر کے بہت سے حصوں میں تقسیم کر دیا روس نے. اور یہ اس آخری دور کے اندر ظلم و ستم کی اور جبر و تشدد کی ایسی داستانیں اس نے قائم کی، ایسی مثالیں قائم کی کہ شاید دنیا کے اندر اور کہیں نہیں ملے. جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے جو علاقہ گونجتا تھا وہاں اذان ممنوع قرار پا گئی، مسجدیں بند کر دی گئیں، مدرسوں پر تالے ڈال دیے گئے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ مسجدوں کو بعض جگہ سینما گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، بعض جگہ گودام بنا دیے گئے، بعض جگہ ورک شاپ بنا دیے گئے، بعض جگہ دفتر کھول دیے گئے، مسجدیں بند. اور جو شخص نماز پڑھنا چاہے اس کے اوپر سزائیں ایسی وحشتناک سزائیں کہ کوئی جس کا نظیر ملتی مشکل ہے. علماء کرام خاص طور پر نشانہ بنے. ملا کہلاتے تھے. یہ آج تو ملا کا لفظ انگریز نے بڑا بدنام کر دیا اور اس لفظ کو گالی بنا دی. لیکن حقیقت میں یہ تاریخ کے اندر بڑا عظمت کا لفظ تھا اور جس کی بہت تعظیم کرنی ہوتی تھی. جو بڑا پڑھا لکھا، بڑا عالم و قابل آدمی ہوتا تھا اس کو ملا کا خطاب ملتا تھا. اور ان علاقوں میں اس کو دام اللہ کہا جاتا تھا. دام اللہ کے معنی بہت بڑا علامہ. لیکن یہ انگریز نے اور غیر مسلم طاقتوں نے یہ دیکھ کر کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ ملا ہی ہے، لہذا ملا کو اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا کہ یہ گالی بن گیا لفظ. لیکن حقیقت میں یہ ملا ہی تھا جس نے اس 70 سال کی زبردست مشقتوں کو جھیل کر اس قوم کے اندر کم از کم ایمان کی حفاظت کر. اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس کا علم دین سے کوئی تعلق ہے ذرا سا بھی، اس کے لیے خندقیں کھودی گئی. خندقوں کے اندر چونا بھر کے اس کے اندر علماء کو ایک ساتھ دھکا دے دیا گیا کہ وہ چونوں میں طرف کر ختم ہو گئے. ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ان کو اٹھا کر سائبیریا کے علاقے میں جلا وطن کر دیا جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، -60 جہاں درجہ حرارت ہوتا ہے کہ کوئی انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے، وہاں پر لے جا کر جلا وطن کر دیا کہ ان کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے. یہ مشقتیں ان کے اوپر ڈالی. بہت سو کو ناخن اکھیڑ دیے گئے، بہت سو کی کھالیں کھینچ دی گئی اور روز یہ منظر آنکھوں کے سامنے آیا کرتا تھا علماء کرام کہ یہ علماء کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لیکن اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو اللہ نے توفیق دی کہ 70 سال اس عالم میں گزرے ہیں اس جبر و تشدد کی فضا میں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ چھپ چھپ کر خفیہ طریقے سے تہخانوں میں بیٹھ کر اور خفیہ حجروں میں بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ اور قال رسول کو نہیں چھوڑا. ہم سمرقند کے اندر ایک امام صاحب کے دعوت پر ان کے مسجد میں جا کر مقیم ہوئے اور
وہ امام وہاں کے مشہور ائمہ میں سے ہیں، مشہور علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد جس میں آپ قیام پذیر ہیں، یہ مسجد روسی انقلاب کے بعد اس کو سنیما گھر میں تبدیل کر دیا گیا، اور اگر کچھ دن پہلے آپ آتے تو میں آپ کو وہ اشتہار دکھاتا جو اس کے دروازے پر لگے ہوئے تھے، فلموں کے اشتہار، اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے والد وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ اس مسجد کے خادم تھے، اور جب روسی انقلاب آیا تو انہوں نے ان کو کسی کھیت کی ڈیوٹی پر لگا دیا تھا، کسی کھیت کی خدمت کے کام پہ لگا دیا تھا، تو صبح سے لے کر فجر کے بعد سے 2-3 بجے تک وہ کھیت کے اوپر کام کرتے، محنت مشقت کرتے، اور جب 2-3 بجے گھر واپس آتے تو اب نماز پڑھنا چاہتے تھے، زور کی نماز، تو گھر میں مصلی اور جانماز رکھنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، اس واسطے کہ کسی بھی وقت چھاپا پڑ جائے اور جانماز اگر برآمد ہو جائے تو پورے گھر کی خیر نہیں، اس لیے جانماز رکھنے کا سوال نہیں تھا۔ تو وہ لیکن نماز پڑھتے ویسے ہی فرش کے اوپر، اس میں بھی خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی آدمی اچانک اگر آ کر دیکھ لے گا تو پتہ لگ جائے گا باہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ کرتے کہ اپنی اہلیہ کو، وہ کہتے ہیں میری والدہ کو، اپنی بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ تم چائے بنا کر رکھو، تو چائے کی کیتلی لے کر وہ بیٹھ جاتی، ان کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھتے، تاکہ اگر کوئی اچانک آ جائے تو اسے کہا جا سکے تو چائے بن رہی تھی، چائے پی رہے۔ اور کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا، 5 سال کا بچہ تھا، تو مجھے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے تھے کہ کوئی اگر آ کر مجھے پوچھے تو بتلا دینا کہ اندر چائے پی رہے، تو میں باہر کھڑا ہوتا اور تاکہ لوگوں کی نگرانی کروں، تو یہ جو ہرکارے ہوتے تھے ان کے کمیونسٹوں کے، تو وہ پھرتے آ کر مجھے اخروٹ دے کر کہتے کہ بتاؤ تمہارا باپ اندر کیا کر رہا ہے۔ میں بتاتا کہ میں وہ تو اندر چائے پی رہا ہے، تو کہتے نہیں وہ شاید کچھ نماز پڑھ رہا ہوگا، اس طرح مجھے بغلانے کی کوشش کرتے، کہتے مجھے بچپن کی وہ بات اب تک یاد ہے۔ اور سارے دن یہ محنت کرنے کے بعد جب رات کا وقت آتا اور ساری بستی سو جاتی تو اس وقت میرے والد مجھے ایک اندرونی حجرے کے اندر لے جا کر مجھے بٹھاتے اور مجھے بٹھا کر قرآن مجید پڑھاتے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اس کمرے کو اس طرح بنا لیا تھا کہ باہر سے ایک الماری معلوم ہوتی تھی، اس میں برتن رکھے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ الماری ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو کھول کر اندر چھوٹا سا ایک کمرہ نکل آتا تھا، اس کمرے کے اندر میں اپنے والد سے بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا تھا، نہ صرف قرآن کریم کی بلکہ عربی زبان کی بھی اور سارے اسلامی علوم کی بھی رفتہ رفتہ اس طریقے سے ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اور کہتے تھے کہ وہاں سارے لوگ سو رہے ہوتے اور ہمارا یہ مدرسہ اندر چل رہا ہوتا، سارا دن کھیت کی خدمت اور رات کے وقت میں بچوں کو پڑھانا، اس طریقے سے خفیہ طریقے سے یہ معمول تھا۔ اور اس وقت کہتے ہیں مجھے اپنے والد کا یہ جملہ یاد ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹا میں تو پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن یہ دین تمہیں ایک امانت کے طور پر حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ زمانہ آ گیا جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دین کو تھامنا اور دین کے اوپر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ اٹھا۔ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا یہ دین میں تمہیں تمہارے ہاتھ پر ایک انگارہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ایسا انگارہ ہے کہ اس کو تم پھینک بھی نہیں سکتے، اگر پھینک دو گے تو یہاں کا انگارہ تو دور ہو جائے گا، جہنم کے انگارے تمہارا استقبال کریں، اس واسطے اس انگارے کو پھینک بھی نہیں سکتے، لیکن اگر اس کو ہاتھ میں رکھو گے تو اس کی تپش اور جلن تو جب تک وہ انگارہ موجود ہے تمہارے ہاتھ محسوس کریں گے، اس کو تمہیں گوارا کرنا ہوگا، اس پر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے بندوں نے اپنے دین کو محفوظ رکھا، اور جہاں جہاں ملا کوئی آباد تھا اس کا گھر مدرسہ بنا ہوا ہے، رات کا یہ شبینہ مدرسہ جو خفیہ تہخانوں کے اندر، خفیہ حجروں کے اندر بیٹھ کر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دنیا کے لیے محفوظ رکھا۔ آج ملا کو گالیاں دینے والے تو بہت ہیں، ملا کو بدنام کرنے والے بھی بہت، اور ملا کی برائیاں کرنے والے بھی بہت، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو محفوظ اس ملا کے ذریعے رکھا۔
اس نے مشقتیں جھیل کر، جان پر کھیل کر، تلوار اپنے سر پر لٹکتی ہوئی دیکھ کر، موت کو سامنے ناچتا ہوا دیکھ کر، روکھی سوکھی کھا کر، فاقے جھیل کر اس بات کی کوشش کی کہ جس طرح کی امت کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو محفوظ کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ کام کیا۔ آج بھی اگر اس علاقے کے اندر کچھ تھوڑا بہت دین نظر آتا ہے تو وہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بہت سے علماء ملتے تھے اور ان سب علماء کے سے باتیں عربی زبان میں ہو جاتی تھی، اور تو کوئی راستہ ان سے گفتگو اٹھانی، عربی زبان میں بات ہو جاتی، عربی اچھی خاصی بولتے تھے۔ تو جس سے ہم پوچھتے کہ بھائی عربی آپ نے کہاں سے سیکھی، تو ہر شخص یہ کہتا کہ صاحب ہم نے حجرے میں سیکھی، حجرے میں سیکھی۔ حجرے سے مراد یہی تھا کہ ہر ملا کے گھر میں یہ ایک خفیہ تہخانہ تھا جس میں بیٹھ کر یہ تعلیم حاصل ہو رہی ہوتی تھی، لوگ خواب راحت کے مزے لے رہے ہوتے اور یہ اللہ کے بندے اللہ رسول کا پیغام آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کر رہے ہوتے۔ اس طرح اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ رکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت ان کو حاصل ہے۔ ہمیں آپ کو ورثے میں مل گیا اسلام، بیٹھے بٹھائے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ماں باپ مسلمان تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اور ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کوئی کانٹا اس دین کو حاصل کرنے کے لیے پاؤں میں نہیں چبھا، کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، کوئی فاقہ سہنا نہیں پڑا، کوئی تکلیف برداشت کرنی نہیں پڑی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سب پر پھاڑ کر یہ نعمت دی، اس واسطے اس کی قدر نہیں۔ لیکن قدر پوچھیے ان سے جنہوں نے اس انگارے کو ہاتھ میں لے کر اور ان جان پر کھیل کر اس ایمان کی حفاظت کی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ 70 سال تک یہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد اور پھر انسان مسلمان نکل آئے۔